الرحیم. ومثال الثاني إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقة يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبة فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة. بات چل رہی تھی استعارہ کے بارے میں کہ مجاز کے حقیقی معنی چھوڑ کر یعنی لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کے لینے کا نام استعارہ ہے. تو استعارہ شریعت میں دو طریقوں سے چلتا ہے. ایک تو یہ کہ علت اور حکم کا استعارہ ہوتا ہے اور سبب اور مسبب کا استعارہ ہوتا ہے. جہاں پر علت اور حکم کا استعارہ ہوگا وہاں پر دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے. یعنی علت کا لفظ بول کر حکم کے معنی مراد لینا, حکم کا لفظ لے کر بول کر علت کے معنی مراد لینا صحیح. اور جہاں سبب اور مسبب کا ربط ہوگا, تعلق ہوگا, وہاں صرف استعارہ ایک ہی طرف سے جائز ہے. یعنی سبب کا لفظ بول سکتے ہیں آپ, مسبب کے معنی لے سکتے ہیں, لیکن مسبب کا لفظ بول کر سبب کے معنی نہیں لے سکتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد جو مثال دیتے ہیں اس کی, یہ مثال سمجھیے. دیکھیے نکاح کس بات کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ نکاح کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ عورت کے استفادے کا حق ہے, وہ عورت سے استفادے کا حق. تو اس کو جو ہے عام طور پر فقہ کی زبان میں بولتے ہیں ملکیت متاع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نکاح ہونے. اگر کوئی آدمی جاوید میاں باندی کو خریدے, جاوید میں کیا کرے؟ باندی کو خریدیے, تو وہ ہے ان کو ملکیت رقبہ حاصل ہوئی. خریدنا ملکیت رقبہ کی علت ہے, خریدنا علت ہے اور ملکیت کا حاصل ہونا کیا ہے؟ حکم ہے. خریدتے ہی چیز ملکیت میں آ جاتی. تو کیا ان کی ملکیت میں ملکیت رقبہ آئی, ملکیت رقبہ. ملکیت رقبہ کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک دوسری ملکیت بھی آئی ہے, اس کو بولتے ہیں ملکیت متاع. اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ تو باندی کی گردن کے جس طرح انہوں مالک ہے, اسی کے تحت اس کی جو ہے جسم سے استفادے کی بھی, یعنی اس کے بضع سے استفادے کے بھی مالک ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے, ملکیت رقبہ سبب ہے, ملکیت متاع اس کا مسبب ہے. ملکیت رقبہ, ملکیت متاع اس کا. میں کل کا 3-4 دن پہلے جب بھی ہم پڑھے اس وقت یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کہ ملکیت علت اور حکم کا تعلق ایسا رہتا ہے کہ جب علت آتی ہے تو حکم کا آنا لازمی ہے. حکم کا آنا لازمی. علتیں کوئی بھی ہو سکتی ہے, مختلف علتیں ہو سکتی ہیں, کسی ایک علت سے بھی آگے تو حکم لازماً آتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی خریدتا ہے, خریدتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ انہیں آزاد ہو جاتا ہے. کب؟ خریدتے ہی مالک بننے کے بعد آزاد ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو علت کا حکم تو ثابت ہوگا ہی ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علت آنے کے بعد بھی حکم نہیں آیا, ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ سبب آتا ہے لیکن مسبب نہیں آتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سبب نہیں آتا. جیسے مثال کے طور جاوید جی کو لے لیں گے, اگر انہیں ایک ایسی باندی خریدے جو باندی کسی سے نکاح میں ہے تو خریدنا تو جائز ہے, اس باندی کو خریدنا تو جائز ہے. یعنی اس پرانی مالک, اس باندی کا جو پرانا مالک تھا اس نے اس کا کسی سے نکاح کروا دیا تھا, تو اب وہ بزا اس کے استفادے میں نہیں ہے. اسی حالت میں جو ہے انہیں جاوید میاں کو بیچ رہا, اگرچہ کہ اس کی قیمت کم لگتی, لیکن جاوید سوچے میرے کو جو ہے اس کی ضرورت تو نہیں ہے, میرے پاس ماشاءاللہ بیویاں ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ باندی کی ضرورت نہیں ہے, لہذا گھر میں کام وام کی ضرورت ہے, وہ کام کرے تو بس ہے. یہ سوچ کے کیا کر رہے ہیں, باندی خرید رہے ہیں. تو ملکیت رقبہ تو آ گئی, لیکن اس کا جو مسبب ہے ملکیت متاع وہ آئی کیا؟ نہیں آئی. سبب اور مسبب کو سمجھنا ہے تو اتنی بات سمجھ لو پہلے کہ کبھی کبھار سبب آتا ہے لیکن مسبب آنا کوئی ضروری نہیں. علت اور معلول میں, علت اور حکم میں ایسا نہیں ہوتا. علت آتے ہی حکم کا آنا لازمی ہے. تو ہم اس کی مثال بھی دے دیے نا, قریبی رشتہ دار کو اگر کوئی آدمی خریدا تو مالک تو ہوگا, ہوتے ہی آزاد ہو جائے گا, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بہرحال مالک تو ہو جائے گا. آئی بات سمجھ کیا سمجھنا کا جو تعلق ہے, علت آتے ہی
الاسباب مختلف ہو سکتے ہیں، علتیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ بات الگ ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی. اب اس کے بعد آگے دیکھیں. تو ملکیت رقبہ سبب ہے کس کا؟ ملکیت متاع کا. ملکیت رقبہ سبب ہے کس کا؟ تو اب آپ یہاں آئیں گے، ملکیت رقبہ بول کر ملکیت متاع مراد لے سکتے ہیں. ملکیت رقبہ بول کر اب جاوید کو چھوڑ دو، اب آئیں گے عباس کے پاس. عباس میں جو ہے ایک لڑکی کے پاس گئے، وہ لڑکی آزاد ہے، وہ لڑکی آزاد ہے. اس کے والد کا بھی نام معلوم ہے، والدہ کا بھی نام معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں آزاد ہے، باندھی نہیں ہے. انہیں آزاد ہے، باندھی نہیں. اب وہ لڑکی جو ہے ان کو بے حد اصرار کر کے ان کو ایک آفر دی. وہ یہ بولی کہ دیکھو عباس، میں نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ بیچ دیا، میں نے تم کو اپنے تمہارے ہاتھ میں فروخت کر دیا. سمجھ میں آ گیا؟ کالر سیدھا کر رہا کالر سیدھا کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا جیسا کہ انہوں جو ہے لڑکی کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. ارے یہ استاد کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں. کیا بولیے نا، میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ تمہارے ہاتھ کو بیچ دیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ انہوں بولے اس سے اچھی اور کیا بات ہے، چلو میں نے خرید لیا. تو یہاں لفظ بیچنا، لفظ بیچنا کئی کے لیے ہوتا ہے؟ وہ ملکیت رقبہ کے لیے ہوتا نا. اب یہ لڑکی کی تو ملکیت رقبہ ہو نہیں سکتی، کیوں؟ انہیں آزاد ہے. تو لازماً وہاں پہ ملکیت رقبہ کا لفظ بولا گیا ہے. کیا بولا گیا ہے؟ لیکن مراد کیا لیا گیا؟ ملکیت متاع لیا گیا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ میں نے تم سے اپنا نکاح کر دیا. سبب بول کر کیا مراد لیا گیا؟ مسبب مراد لیا گیا. جائز ہے نا؟ جائز ہے، بالکل جائز. سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز. تو اسی وجہ سے اناف کہتے ہیں کہ لفظ ہبا سے، لفظ تملیک سے، لفظ فروخت سے نکاح ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح پر ایک بچی ہے، اس کا والد جو ہے لا کے ہمارے مجاہد میاں کو بول دیا کہ دیکھو میں نے یہ بیٹی کو تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا، میں نے اس بیٹی کو کیا کر دیا؟ تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا. انہوں بول دیے میں نے خرید لیا، میں نے خرید لیا. تو یہاں پر فروخت کرنا اور خریدنا یہ جو لفظ ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ملکیت رقبہ کے لیے. سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ ملکیت رقبہ تو اس کی ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن آزاد ہے. باپ اپنی بیٹی کو کیسے فروخت کرتا ہے؟ انہیں آزاد، اس کی بیٹی آزاد ہے. تو لازمی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ نکاح مراد ہے. تو سبب بول کر مسبب مراد دیا ہے. بس اب اسی کو جو ہے ملکیت رقبہ بول کر ملکیت متاع مراد لیا گیا ہے نا. اسی طرح ملکیت رقبہ کا زوال بول کر ملکیت متاع کا زوال بھی مراد لیا جا سکتا ہے. ملکیت رقبہ کا زوال بول کر، زوال کس کو بولیں گے؟ ملکیت سے ہٹا دینا. زوال کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ زوال. جیسے کہ ان کی باندھی سمجھو، مجاہد میاں کی باندھی نہیں، ہمارے عقیل صاحب کی باندھی ہے، انہیں کیا کریں؟ اس کو آزاد کر دیا. تو کیا ہو گئی؟ وہ زوال ملکیت رقبہ. کیا بولتے اس کو؟ ملکیت رقبہ سے کیا کر دیا؟ اس کو ہٹا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو جس طرح ملکیت رقبہ ہے ایسے ہی زوال ملکیت رقبہ بھی ہوتا ہے. تو ملکیت رقبہ کا لفظ بول کر ملکیت متاع مراد لیا ہے، لیے نہیں لیے اوپر ابھی جو مثال دی ہم. اسی طرح پر ملکیت رقبہ کا زوال بول کر ملکیت متاع کا زوال بھی مراد لے سکتے ہیں. ملکیت رقبہ کا زوال کیا؟ آزاد کرنا. تم بولے اپنی باندھی کو میں نے تم کو آزاد کر دیا، تو کیا ہے؟ زوال ملکیت رقبہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پر تم یہ بولے اپنی بیوی کو میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، تو یہاں پہ ملکیت رقبہ کا زوال بول رہے ہیں، گردن کا زوال کا لفظ بول رہے ہیں، مگر مراد کیا لے رہے ہیں؟ متاع کا زوال لے رہے ہیں. بیوی تو اپنی بیوی ہے، اس کو آزاد کیسے کرتے ہو؟ تو آزاد ہے آلریڈی، آپ کی بیوی ہے، آزادی سے ہونا. تو پھر اس کو آزاد کرنے کا لفظ کیا ہے؟ متاع کو نکال دینا ہے. تو ملکیت رقبہ کا زوال بول کر مراد لینا، اسی کو بولتے ہیں سبب بول کر مسبب مراد. اس کا الٹا نہیں ہو سکتا. یہاں پر جو ہے بتا دیا گیا تھا جہاں پر سبب اور مسبب کا تعلق ہوگا، بولیے استعارہ ایک طرف سے جائز ہے، دوسری طرف سے جائز نہیں. استعارہ ایک طرف سے جائز کس طرح پر ہے؟ سبب بول کر مسبب کے الفاظ مسبب کے معنی مراد لے سکتے ہیں، مسبب بول کر سبب مراد. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دیکھیے مثال دیکھو پہلے. ہاں دوسری کی مثال میں خالی یہاں پر جو ہے زوال ملکیت رقبہ کا لفظ ہے، نکاح کا نہیں ہے، طلاق کا ہے. جب کہا اپنی بیوی سے، جب کہا اذا قال لامرأتی، انہوں نے بولتے ہاں ان کی بیوی موجود ہے، تمہارا قصہ آیا
جب کہا اپنی بیوی سے حررتکی میں تجھ کو آزاد کر دیا. آپ بولیے یار انہیں تو آزاد ہے آلریڈی، انہیں تو آلریڈی آزاد ہے، تم اس کو بیوی بنا کے لائے تھے، باندھی بنا کے تھوڑی لائے تھے. ہاں تو لیکن مراد کیا ہے؟ وَنَبَا بِهِ الطَّلَاقَ، اور اس سے طلاق مراد لیا ہے. طلاق مراد لیا ہے تو یصح، صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ مراد لیا لأن التحریر بحقیقته ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ حقیقتی. اس میں ہے حقیقتی. کیا لفظ تمہارے پاس کیا ہے؟ حقیقتی ہے، خالی حقیقتی ہی نہیں ہے، حقیقتی ہی ہونا چاہیے. تمہارے پاس ہے؟ ہاں ہاں. اس لیے کہ آزاد کرنا اپنی حقیقت سے، آزاد کرنا اپنی حقیقت، یعنی آزاد کرنے کے حقیقی معنی، آزاد کرنے کے حقیقی معنی ہے. یوجب زوال ملک البضع، ملکیت بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے ملکیت متاع کے، ملکیت رقبہ کے زوال کے واسطے سے. بضع کے زوال کے معنی کو زوال کو ثابت کرتا ہے، ملکیت بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے ملکیت رقبہ کے زوال کے واسطے سے. کیا مطلب؟ ملکیت رقبہ کا زوال ہونا یعنی باندی کا آزاد ہونا، اس کے واسطے سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ملکیت بضع کا زوال بھی ثابت ہو رہا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ تو ملکیت رقبہ کیا ہو گیا؟ سبب. ملکیت بضع کیا ہو گیا؟ مسبب. سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا. فکان سببا محضا، تو وہ سبب محض ہے. وہ کیا ہے؟ میں پہلے بول دیا نا، ملکیت رقبہ سبب کیسا ہے، ملکیت بضع مسبب کیسا ہے. اگر آپ باندھی خریدے کس کو؟ گردن کو خریدے، لیکن اس کے ماتحت کیا آ گیا؟ آپ کو مطابق آ گیا نہیں آ گیا؟ تو ملکیت رقبہ سبب ہے، ملکیت متاع مسبب ہے. وہ ذہن میں رکھنا پہلے، تو یہ بات سمجھ میں آتی. تو وہ سبب محض ہے ملکیت متاع کے زوال کے لیے. زوالا محضا لزوال ملکی المتاع، ملکیت متاع کے زوال کے لیے. کون سا لفظ؟ لفظ تحریر. لفظ تحریر. فکان سببا، تو وہ سبب محض ہے ملکیت متاع کے زوال کے لیے. فجاز یستعار عن الطلاق الذی، تو جائز ہے کہ مستعار لیا جائے، جائز ہے کہ مستعار لیا جائے اس طلاق سے جو کہ زائل کرنے والا ہے ملکیت متاع کو، جو کہ زائل کرنے والا ہے. تو انہوں جو مثال دیے ہیں لفظ آزاد بول کر طلاق مراد لینا صحیح ہے. کیا مثال دیے ہیں؟ اس کا الٹا صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ولا يقال. اچھا ایک اعتراض بیچ میں ہو رہا، بیچ میں ایک اعتراض ہو رہا، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے اعتراض کرا. یہ بولنا چاہتے ہیں ہمارے مصنف کہ دیکھیے بھائی، جب بھی الفاظ کنائی سے طلاق دی جاتی ہے تو حناف کے پاس ایک اصول ہے کہ وہ طلاق بائن پڑتی ہے. الفاظ کنائی کا مطلب کہ ایسے الفاظ جو طلاق کے معنی کے لیے کھلے کھلے نہیں ہیں، طلاق کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے آزاد کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کنائی ہے. آزاد کرنے کا لفظ کیا ہے؟ الفاظ کنائی. تو الفاظ کنائی سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ حناف کے پاس کیا ہوتی ہے؟ لیکن طلاق رجعی ہونا چاہیے. بول رہا ہوں اعتراض کیا کر رہا ہے اعتراض کرنے والا؟ طلاق رجعی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو جو ہے آپ مجازی معنی میں لیے ہیں. اس کو کیا کی معنی میں لیے ہیں؟ آزاد کرنے کو طلاق کے مجازی معنی میں لیے ہیں. تو لفظ طلاق کی جگہ پہ لفظ آزاد آ، لفظ طلاق کی جگہ پہ کون سا؟ تو طلاق کے جیسے معنی پڑھنا تھا یا اس کا جیسا اثر ہونا تھا، لفظ آزادی کا بھی اثر ویسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو لفظ طلاق سے طلاق رجعی پڑتی، لفظ طلاق سے تو لفظ آزاد سے بھی طلاق رجعی پڑھنا چاہیے. بس یہ اعتراض کر رہا ہوں. کیا کر رہا؟ کیونکہ آپ جو ہے طلاق کے معنی کے استعمال کریں نا، ابھی اس کو استعارہ لیے نا، لفظ آزادی کے معنی کے استعارہ میں لیے، طلاق کے معنی کے لیے مستعار لیے ہیں. تو جیسے طلاق کا لفظ ہے ویسے ہی معنی لفظ آزادی سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ولا يقال، تو مصنف کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر بنایا جائے اس کو طلاق کا مجاز، اگر بنایا جائے اس کو طلاق کا مجاز تو واجب ہے کہ طلاق اس سے واقع ہو رجعی، تو واجب ہے کہ ہو اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی. ان یکون الطلاق الواقع بھی رجعا، ترجمہ ہے تو واجب ہے کہ وہ طلاق جو اس سے واقع ہونے والی ہے رجعی ہو، رجعی ہو، جیسا کہ صریح طلاق، جیسا کہ صریح طلاق. یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ اعتراض نہ کیا جائے. جواب کیا ہے؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں لا نجعلہ مجازا للطلاق، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے طلاق کا مجاز نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس کو یہ سمجھنے کی بات ہے
لفظ آزادی کو لفظ طلاق کا مجاز نہیں بنانا بلکہ ملکیت متاع کو زائل کرنے والی چیز بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ کیونکہ سبب کیا تھا وہاں پہ؟ ملکیت رقبہ ہے. کس کا سبب بنا ہو رہے ہیں؟ ملکیت متاع کے زوال کا سبب بنا. ملکیت رقبہ کا زوال کرنا ملکیت متاع کے زوال کا سبب ہے. بس یہ بنا رہا نا, طلاق کا سبب نہیں بنا رہا. دونوں میں فرق ہے. طلاق دینا الگ چیز ہے, ملکیت متاع کو زائل کرنا الگ چیز ہے. آپ بولیں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہی بات ہے نا, بات ایک نہیں ہے. طلاق اگر کوئی دیا تو طلاق رجعی پڑتی ہے, اس میں ملکیت متاع زائل نہیں ہوتی, پوری رہتی ہے. کیسے رہتی ہے؟ بلا لی تو آ جاتی, رجوع کر سکتے ہیں. زائل کب ہوتی؟ بائن پڑے تو زائل ہوتی. زائل کب ہوتی ہے؟ اب کوئی طلاق بائن دے دیا سمجھو اپنی بیوی کو, بول کے بھی دے سکتا, میں طلاق بائن دے دیا وہ بھی دے سکتا, دے دیں گے رجوع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جدا ہو گئی بولتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو جواب میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مجاز طلاق کا نہیں بنایا بلکہ ملکیت متاع کے زوال کا بنایا. لفظ تحریر کو ملکیت متاع کا زوال بنایا, مجاز طلاق کا مجاز نہیں بنایا, ملکیت متاع کے زوال کے لفظ کو مجاز بنایا. کے لفظ کا مجاز بنایا, یہ سمجھ. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا اس کو مجاز طلاق کا, ہم نے نہیں بنایا اس کو مجاز بل عن المزیل لملک المتاع, بلکہ ملکیت متاع کے مزیل کا, مزیل کا زوال کرنے والے لفظ کا, بولو ملکیت متاع کے زوال کرنے والے لفظ کا. وذالک فی البائن, اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ بائن میں ہی ہوتا ہے, بائن میں ہی ہوتا ہے. اذ الرجعی لا یزیل ملک المتاع عندنا, اس لیے کہ رجعی نہیں زائل کرتا ہے ہمارے پاس, زائل نہیں کرتی ہے. طلاق رجعی ہے نا, اس لیے کہ طلاق رجعی نہیں زائل کرتی ہے ملکیت متاع کو ہمارے پاس, بلکہ کیا ہوتا ہے مجاہد؟ ملکیت رجعی, طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ ملکیت متاع باقی رہتی ہے. کب ختم ہوتی؟ بائن ہونے کے بعد ختم ہوتی. اچھا, رجعی میں بھی عدت گزرتی بائن ہو جاتی, اگر رجوع نہیں کرے تو پھر اب اس میں کیا ہو جاتی؟ ملکیت متاع ختم ہو جاتی. ظالم ولو قال لأمته, ولو قال لأمته, اور اگر کہا اپنی باندی سے, اپنی باندی سے کیا بول رہا؟ طلقتک, میں نے تجھ کو طلاق دی. مثال کے طور پر جو جاوید نے باندی خریدے, اور باندی بول رہے باندی باندی میں تجھ کو طلاق دے دیا, جا میں تجھ کو طلاق دے دیا جا بول کے مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے, یہ صحیح نہیں ہے. ولو قال, اور اگر کہا اپنی باندی سے طلقتک, میں نے تجھ کو طلاق دی, ونوى به التحریر, اور اس سے آزادی مراد لیا, اور اس سے اور نیت کی اس سے آزاد کرنے کی, لا ایسے صحیح نہیں. لأن الاصل جاز ان يثبت به الفرع, اس لیے کہ اصل جائز ہے کہ اس سے فرع ثابت کیا جائے. واما الفرع فلا يجوز ان يثبت به الاصل, اور فرع جائز نہیں ہے کہ اس سے اصل ثابت کیا جائے. وعلى هذا نقول, اسی بنا پر ہم کہتے ہیں, اسی بنا پر ہم کہتے ہیں, جو بات میں شروع میں کہہ دیا اب کہتے ہیں. یا ناقد النکاح, نکاح منعقد ہوتا ہے بلفظ الہباتی والتملیکی والبیعی, ہبا کے لفظ سے اور تملیک کے لفظ سے اور بیع کے لفظ سے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ملکیت رقبہ کے واسطے سے ملکیت متاع کو ثابت کرنا ہے, ثابت کرنا ہے. سبب بول کر وہ سبب مراد لینا ہے. اوپر زوال ملک میں لائے تھے, بعد میں ملکیت میں لائے, الٹا کر دیے انہوں نے. کیا کر دیے؟ پہلی مثال جو ایسی دینا تھا تاکہ سمجھ میں سہولت. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ ہبا سے اور تملیک سے اور بیع سے, اور بیع سے. ہبا میں کیا ہوتا ہے؟ مجاہد کو آگے بول دیا میں نے اپنی بیٹی آپ کی ہبا میں دے دیا, میں اپنی بیٹی آپ کی ملکیت میں دے دیا, میں اپنی بیٹی آپ کی فروخت کر دیا. یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ ملکیت رقبہ کے الفاظ. کیا الفاظ ہیں؟ اور ملکیت رقبہ بول کر مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہبا اپنی حقیقت کے ساتھ واجب کرتا ہے ملکیت رقبہ کو, اور ملکیت رقبہ واجب کرتی ہے ملکیت متاع کو باندیوں میں. فی الایمائی, امت ایمائی, سمجھ میں آ گیا؟ فکانت الہبۃ سببا محضا, تو ہبا کیا ہو گیا؟ سبب لثبوت ملک المتعہ, ملکیت متاع کے ثبوت کے لیے. فجاز یستعار عن النکاح, لہذا جائز ہے کہ نکاح سے مستعار لیا جائے. لہذا جائز ہے کہ کیا مطلب؟ ملکیت کے الفاظ, ہبا کے الفاظ اور بیع کے الفاظ بول کر نکاح مراد لینا صحیح ہے. وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ,
इसी तरह लफ्ज़ तमलीक और लफ्ज़ बै वला यनाकिसु, इसका उल्टा नहीं हो सकता। ला यनाकिसु माने ला यनाकिस, हाँ इसके बरक्स नहीं होगा। यहां तक कि नहीं मुनाकिद होगी बै, नहीं मुनाकिद होगी बै और हिबा लफ्ज़ निकाह से, नहीं मुनाकिद होगी बै और हिबा। मसलन ये कि एक आदमी अपनी बांदी को लाया, ला के बोल रहा मैं अपनी बांदी तुम्हारे निकाह में दे दिया और नियत कर रहा मैं बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता, निकाह छोटा वो मुसाफिर का सबब रात पहले सब ठीक है सब। इसके बाद और एक बात बताई जा रही है, चुप। तुम फी कुल्ली मौज़िइन यकूनुल महल मुतय्यन, कितने कितने मिनट होती है? हाँ, फिर हर जगह समझ में आ गया सब। नियत नियत बोले ना, मुराद लेना मुराद लेना मुराद लेना, कभी कभार मुराद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार मुराद लेने की नहीं पड़ती, बल्कि सूरत हाल बता देती है कि यहाँ माना क्या है। जैसा कि मैं आके बोला मिसाल, इससे पहले कोई आदमी आके मुजाहिद को बोल दिए कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे निकाह में दे दिया, तुम्हारे मिल्कियत में दे दिया। अब नियत की क्या जरूरत है, हो गया उसकी बेटी है, आजाद है, और आजाद को जो है मिल्कियत में दे नहीं सकते, बल्कि ज्यादा ज्यादा क्या रहेंगे वहां पे मिल्कियत रगबा बोलकर मिल्कियत है मुता मुराद है। तो जहां पर महल माने मजाजी के लिए मुतय्यन हो वहां पर नियत की जरूरत नहीं है। बोलो, नियत की जरूरत नहीं है। इसी वजह से बोलते हैं लड़ाई झगड़े में अगर जो हमारी मेहमान के साथ जो है उनकी बेगम लड़ते वक्त में जो है उन्हें घर से बाहर निकलने को रेडी है, अब इन्होंने सवाल बोल दिए जा मैं तेरे को आजाद कर दिया जा बोल के, बोल रहे नहीं वो आजादी बोलकर मैं वो तलाक मुराद नहीं लिया था, बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी मुराद जो है यहाँ पर पीछे डाल दी जाएगी। वो जगह के लिए मुतय्यन है, उस माना के लिए मुतय्यन है, वो जगह के लिए मुतय्यन है, तलाक के माना के लिए मुतय्यन है। समझ में आ गया ना? ज़वाले मिल्कियत रक़बा बोलकर ज़वाले मिल्कियत मुता मुराद ले लिया गया है। बोल, चाहे आप नक़ल लो चाहे लो, मगर जगह मुतय्यन है। क्या बोलते हैं इसको? तुम फी कुल्ली मौज़िइन यकूनुल महल्लु मुतय्यन बिनौइन मिनल मजाज़ि ला यहताजु फीहि नियति, फिर हर जगह में महल मुतय्यन हो मजाज की किसी किस्म के लिए, फिर हर जगह में जहां महल मुतय्यन हो मजाज की किसी किस्म के लिए, तभी तर्जुमा, फिर हर जगह में जहां पर अपने तरफ ला लेना महल मुतय्यन हो मजाज की किसी किस्म के लिए, तो जरूरी नहीं है मोहताज नहीं है उसमें नियत, नहीं मोहताज है उसमें नियत। ला युकालु, ना कहा जाए वलम्मा कान इम्कानुल हकीकति शर्तन लिसिहतिल मजाज इंदहुमा फकैफ युसार। बस ये साहिबन का इख्तिलाफ है, इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। बस बोल रहा 5 मिनट से 5 मिनट से बस